Let's get Dr. Numan into the debate also. پہلے سلیکشن کمیٹی بیکاز ٹیمیں تو انہوں نے سلیکٹ کی ہیں نا, یہ ٹھیک سلیکشن کمیٹی ہے؟ دیکھیں یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں گے نہیں ٹھیک نہیں, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. وائی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ ماڈل جو ہے وہ پروگریسو جو ہے پروسیس ڈریون ماڈل کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو بھی آپ نے 2 سلیکٹرز کے نام بتائے. سو جس طرح شعیب نے کہا دیٹ از دا پراپر وے کہ جو پہلے تو آپ ایک پالیسی بنائیں, آپ کی سلیکشن پالیسی کیا ہوگی. آج کل کی سلیکشن پالیسی از ناٹ پرانی کہ اکھ میں نے دیکھ لیا سی منڈا بڑا چنگا ہے, اب وہ چکر نہیں ہے. ناؤ یو ہیو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, آپ کے بہت سارے جو ہیں ڈیٹا, یہی جس طرح آپ ابھی ریئل ٹائم ڈیٹا کی بات کر رہے تھے وہ اویلیبل ہوتا ہے. پلیئر کا سائیکلوجیکل یو ول بی شاک ٹو نو کہ بی سی سی آئی نے ایک ایپ بنائی ہوئی ہے اور جو ان کے کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں ان کے فون پہ وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اس میں پہلا کویشچن آتا ہے ہاؤ از یور موڈ, پھر باڈی کا اسکین آتا ہے اینی پین اینی ویئر. سو اس طرح آپ یہ کرکٹ انڈیا نے ڈیلی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. دس از ماڈرن کرکٹ کہ وہ ڈیلی مانیٹر کرتے ہیں مینٹلی کیسا ہے آپ کا پلیئر, اس کی اسکل سیٹ کیسا ہے. اسکل سیٹ اب بہت کم رہ گیا. اس کی فٹنس, اچھا فٹنس از ناٹ دا فزیکل فٹنس, ہم پی سی بی ابھی تک ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. اب یہ سپریم فزیکل فٹنس کہاں ہمارے سر میں اب تو سپریم فٹنس 4 بال اوور دا سا چڑھ جاتا ہے. اب تو سپریم فٹنس کی بات ہوتی ہے جو کہ شعیب بہتر بتائے گا. ہی ہمسیلف واز اے ریئلی سپر فٹ گائے کہ اب تو جیسا یہ آپ کے گلین فلپس وغیرہ ہیں ان کی کور ڈیولپ کی جاتی ہے, ان کی بیک ڈیولپ کی جاتی ہے تاکہ ہوا میں ڈائنامک بیلنس ہو, وہ کیچز جو ایکسٹرا آرڈنری لیتے ہیں. پھر بولنگ فٹنس ہے, پھر بیٹنگ فٹنس ہے. ہمارے ہاں جو میڈیکل پینل ہے وہ ڈپلوما ہولڈر چلاتے ہیں, اور ایک ساؤتھ افریقہ سے فزیو تھراپسٹ لیا ہوا کلف ڈیکن جو کہ اب ہماری سیاست سے آپ نے بلینز لگا دیے اسٹیڈیمز کی فٹنس پہ. سر وہ ہم نے پلیئرز کی فٹنس ٹام بنایا نا سر, ٹام بنایا, ٹام سٹون بنایا, وہ تو مقبرہ بنا ہے نا, کیونکہ آپ کی کرکٹ پہ آپ نے جو انویسٹ کرنا تھا آپ نے کانکریٹ پہ تو انویسٹ کر دیا بٹ آپ نے آپریشنل انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیا. اب آپ کی یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے یہ چیمپئنز ٹرافی کے ڈیزاسٹر کے بعد کیوں سسٹین کی ہے, اور ان سے پوچھا کیوں نہیں گیا کہ ایک اسپنر جہاں پہ 4 چاہیے تھے, ایک اوپنر, اور وہ اوپنر جو کہ انوارنٹیڈ تھا جس کو نکالا ہوا تھا, جس کو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں دیا ہوا تھا, مصیبت میں آپ لے کے آئے جب سائم انجرڈ ہوا. تو وائی دیز کوسچنز ور ناٹ. مجھے ایک چیز بتائیں, پہلے آپ سے پوچھنا پھر یہ میں نے شعیب سے پوچھنا ہے, کیا ہم اس پرانی جگہ پہ کھڑے رہ گئے اور باقی بہت آگے نکل گئے کہ باقی بھی آگے نکل گئے ہم اور پیچھے چلے گئے؟ اور انڈیا کا مجھے بتائیں, انڈیا کی ٹیم اتنی زبردست کیوں ہو گئی ہے اور ہم کیوں بالکل ہماری کیوں واٹ لگ گئی ہے؟ انڈیا کی بہت آئیڈیل کیس اسٹڈی انہوں نے 2007 کے بعد جب سے آئی پی ایل آیا اور جب وہ بنگلہ دیش سے ہارے تھے ورلڈ کپ 2023 میں 2008 میں, دے ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے اب پروگریس کرنا ہے. انہوں نے اپنے سسٹمز ڈیولپ کیے, انہوں نے پہلے فارنرز بلائے کوچز اور اپنے ٹرین دا ٹرینر پروگرامز کیے, اور لوکل سٹاک جو ہے ٹریننگ کا وہ پورا کیا. انہوں نے انفراسٹرکچر کو پورا کیا. ان کی مارکیٹ بہت ڈیپ ہے, پیسے بہت تھے, انہوں نے رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب رکھا. ٹھیک ہے, اب ان کے 2 کرکٹرز آئے ہیں بیک ٹو بیک, ورنہ ان کا بھی پالیٹیشین تھا شرد پوار, وہ تو راجر بنی اور سوراو گنگولی آئے ہیں بیک ٹو بیک. سو دیٹ میکس نو ڈفرنس. اب بھی پالیٹیشین ہی ہے نا, امیت شاہ کا بیٹا ہی آیا ہوا ہے. نہیں اب تو یہ جو ہیڈ کر رہا ہے بی سی سی آئی کو وہ تو راجر بنی کر رہا ہے. نہیں, سو انڈیا نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کو جس طرح یہ شعیب کہہ رہا تھا ریگولیٹ کیا, کنسالیڈیٹ کیا. اس میں سر وہ ٹولز لے کے آئے جو اب ماڈرن کرکٹ ہے. اب آپ وہ فراری بن گئے ہیں, آپ فیئٹ ہیں. اس میں اب آپ کو جو میں بتاؤں کہ ایک بایو میکینکس اور کنیزیولوجی ہوتی ہے کہ وہ ہر پلیئر کو اسیس کرتے ہیں کہ اس کی فزیکل شیپ کیسی, اس کا ایکشن کیسا ہے, اس کی انجری پریونشن کیسے ہوگی, اس کا ورک لوڈ کیسے ہوگا, وہ سارا ان کو پتا ہوتا ہے پلیئر کا. یہ کہاں پہ ڈیلیور کرے گا, کیسے بھاگے گا, کدھر اس نے کھڑا ہونا, سارا کچھ ان کا کرکٹ بورڈ کر رہا ہے. ان کا کرکٹ بورڈ کر رہا ہے. اس کے بعد ان کے جو ٹیئر سسٹم ہے کہ وہ پہلے جو آپ کا جیسے راہل ڈراوڈ واز دا کلاسک ایگزامپل, وہ انڈر 19 کا کوچ تھا. وہی لڑکے جب پروگریس کیے تو وہ انڈیا اے کا کوچ تھا. وہی لڑکے جب سینئر ٹیم میں آئے تو وہ انڈین سینئر ٹیم کا کوچ تھا. تو ہمارے ہاں تو سمجھ نہیں آتی کوچ کے دن کیا ہے. پھر اس نے شعیب نے ایک اور بات کی تھی, چیئرمین بالکل ضروری نہیں ہے, آئی ٹوٹلی اگری کہ وہ کرکٹ ساوی ہو, لیکن ایڈوائزرز. اب یہ شعیب ملک وغیرہ یہ فریش بلڈ ہے اس سینس میں, دے آر بیکاز یہ ماڈرن کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, دنیا میں کھیلے ہوئے ہیں. دس از دیئر ٹائم. یہ ہم کیا کر رہے ہیں, ری انفورس فیلیئرز کرتے جا رہے ہیں. وہی بڑے نام جو ایکسٹرا سپر سٹارز تھے. ناٹ نیسسری اے گریٹ فاسٹ بالر کین بی اے گریٹ کوچ.
कोच का एक सैम्पल साइज होता है, एक मेथड होता Training भी है, होती ट्रेनिंग होती है, वो शुरू से नीचे से आता है. सो हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत हैं, क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत है, और आपकी जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने अपनी डोमेन छोड़ के इंक्रोच कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट को, फेवरिज्म आ गया है, आपके पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बहुत हैं. अब मुझे बताएं राना फ़हीम अशरफ कहाँ से आता था जब एक लड़का ऑलरेडी आपके पास ऑलराउंडर था, आमिर. देन आप मुझे ये समझाइए कि उसमें खुशदिल कहाँ से आता था. बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बेसिस पे आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बना रहे थे, एक स्पिनर आप कैसे रख सकते थे? लॉजिकल ही नहीं था, टीम का बैलेंस ही नहीं था. सो दिस मीन्स कि ये ऑनेस्ट सिलेक्शंस नहीं है, इट्स अ केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनर. अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.